دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ دوستان محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے آیت الکرسی اور 4 قرآن شریف پڑھنے کے فائدے۔ یعنی پہلے تو قرآن مجید کی بات کر لیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شفا ہے اور باعث برکت ہے۔ ہم لوگ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اگر اس کو ہم پڑھ لیں اپنے دل کے ساتھ، یعنی عقیدہ پختہ کر کے اس کو پڑھیں، نیت صاف کر کے، انما الاعمال بالنیات، نیت عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے، نیت میں خلوص پیدا کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں بہت جلد بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی، یعنی ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگ سماعت کر لیں، یعنی قرآن کی تلاوت سنتے وقت قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت کوئی بات چیت نہ کریں۔ قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے۔ اس کی تلاوت وقت کے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے، یعنی یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ قرآن کریم یعنی قرآن جب پڑھا جاتا ہو تو ذوق اور شوق سے سننا چاہیے، ٹھیک؟ اس کی تلاوت کے وقت، یعنی جب یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو تو اس کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا نہیں چاہیے۔ اگر دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں، تلاوت کی پرواہ نہ کر رہے ہیں، تو یہ کفار کا طریقہ ہے، یعنی کافروں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، یعنی جب قرآن مجید کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کو سننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ لہذا جب لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، یعنی کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر پڑھنے والا قرآن مجید کو اگر پڑھ رہا ہے اور لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت تیز آواز یعنی بلند آواز سے نہ کریں۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن کے احکام اور تعلیم قرآن کے احکام میں فرق ہے، اور ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ دوستان محترم، آئیے سن لیتے ہیں ہم آیت الکرسی کو، کیونکہ اس کے بھی بہت زیادہ اپنے فائدے ہیں۔ آپ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک کی ہم امان میں رہتے ہیں۔ دوستان محترم، آپ اس کو بھی پڑھ لیں اور قرآن مجید کی بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تلاوت کریں۔ آئیے سن لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کریں؟ بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس کا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور عالم کو ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہاں اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی جب سارا جہان اس کی ملکیت میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں، یعنی مشرک جو ہوتے ہیں وہ ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمان میں ہیں، یا دریوں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور مؤمنین ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے، یعنی جب تک وہ نہ چاہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطا علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، جتنا اس میں غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنے ہی واضح ہوتے جائیں گے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ہے، یعنی جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا اس کی کتنے بڑے فضائل ہیں، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم فرماؤ اللہ وہ ہے، وہ ایک ہے، جو اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہر یہ مشرک اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ، اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں باقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت